الصلاة خير من النوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں رشید اختر اور آپ دیکھ رہے ہیں سجاد نظامی ورلڈ۔ دوستو، بہت سارے واقعات آپ نے سنے، ٹھیک ہے، لیکن آج انشاءاللہ تعالی عاشورہ کے دن یعنی محرم کی 10 تاریخ کو قاصد مدینہ حضرت صغرا کا خط امام حسین کے پاس آتا ہے۔ یعنی حضرت صغرا کو جو ہے امام حسین مدینہ شریف چھوڑ کر کے آ گئے ہیں کوفہ، ٹھیک ہے۔ اب وہ خط میں حضرت صغرا کیا کہتی ہیں اپنے بابا جان سے؟ صغرا کا خط سرکار امام حسین کی بارگاہ میں پہنچنے والا ہے، آپ سنیں انشاءاللہ تعالی، ٹھیک ہے جی۔ بالکل واقعے کو شروع سے لے کے آخر تک دیکھ لیں تاکہ انشاءاللہ تعالی آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل جائیں گے۔ عاشورہ کے دن حضرت صغرا کا خط قاصد مدینہ یعنی مدینہ سے ایک قاصد آتا ہے لے کر کے امام حسین کی بارگاہ میں۔ میں شروع کر رہا ہوں، پورا سن لینا دل کی گہرائیوں کے ساتھ، شیئر کرنا اس واقعے کو اور اس کو لائک کرنا، چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو آن کر لینا تاکہ کوئی بھی واقعہ میں اپلوڈ کروں اس کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے اور آپ سب سے پہلے دیکھ سکیں۔ جتنا ہو سکے شیئر کرنا۔ سنیں قاصد مدینہ یعنی مدینہ کا قاصد حضرت صغرا کا خط امام حسین کی بارگاہ میں لے کر کے آتا ہے عاشورہ کے دن یعنی محرم کی 10 تاریخ کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصغر اکبر قاسم ادھر لگ گئے رب دے لکھے، چک چک اڈیاں صغرا ادھر راہ ویراں داد دیکھے، ادھر بابل لان اپنے دی ڈیری پیا بناوے، وی خیالاں اوہ اصغر دا جھولا پیں جھلاوے۔ اللہ اللہ اللہ۔ اب دوستو میں آپ کو یہ واقعہ سنا رہا ہوں یہاں سے بالکل بہت ہی مؤدب سن لیں دوستو۔ حضرت علی اصغر کی بھی شہادت ہو چکی ہے۔ اب حضرت علی اصغر کو شہادت ہونے کے بعد میں آپ نے دفن کر دیا ہے، کیا ہوتا ہے سنیں۔ حضرت علی اصغر کو دفن کرنے کے بعد امام علی مقام اب خود ہی میدان کارزار کا رخ کرنے والے ہیں، اس لیے کہ اب آپ کو روکنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ تمام ساتھی ایک ایک کر کے آپ پر فدا ہو چکے ہیں۔ آپ نے ایک نظر میدان کارزار کو دیکھا، پشت پر ویران اور جلے ہوئے خیمے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اہل بیت کے ایک دو بڑے خیمے ہیں جن میں چیخوں اور آہوں کی صورت میں زندگی کے کچھ آثار نظر آتے ہیں۔ دائیں بائیں اور سامنے جہاں تک بھی نظر جاتی ہے یزیدی فوجوں کے پرے نظر آتے ہیں۔ حضرت صغرا کا خط آنے والا ہے، سنیں۔ سورج کی تپش میں مزید اضافہ ہو چکا ہے۔ آپ نے خیال فرمایا کہ خیمے کے اندر جا کر اہل بیت کو آخری وصیت کر کے دربار خداوندی میں حاضر ہو جاؤں۔ ابھی آپ نے یہ خیال فرما کر خیموں کی طرف رخ کیا ہی تھا کہ سامنے ریت کا ایک بگولا سا اٹھتا ہوا نظر آیا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے بگوے کے اندر ایک ناقہ سوار نظر آیا۔ آپ کو بھی شاید اسی کا انتظار تھا، اس لیے کہ کربلا کی خونی تصویر میں یہ خاکہ خالی تھا۔ ناقہ سوار آپ کے سامنے پہنچ چکا تھا، اونٹ بھی پسینہ پسینہ تھا اور ناقہ سوار بھی پسینہ میں شرابور تھا۔ اس نے اونٹ کو بٹھایا اور آپ کے قدموں کو بوسہ دیا اور پھر میدان کارزار کو دیکھ کر مضطرب اور پریشان ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ کیسی وہ گھڑی تھی، سنیں انشاءاللہ۔ قاصد مدینہ سے قاصد آیا ہے حضرت صغرا کا خط لے کر، کیا ہوتا ہے سنیں۔ وہ انتہائی مایوسی کے عالم میں آپ کو دیکھے جا رہا تھا۔ آپ نے خاموشی کو توڑتے ہوئے فرمایا، دوست ہم نہیں جانتے کہ تم کون ہو اور کس مقصد کے تحت یہاں رکے ہو۔ اگر کوئی کام ہے تو بتاؤ، ورنہ خدا حافظ۔ مجھے دشمن بار بار آواز دے رہے ہیں۔ اور پھر خیموں کی طرف بڑھنے لگے تو وہ شخص پکار اٹھا، یا امام میری بات سن لیجئے۔ آپ رک گئے تو اس نے کہا، حضور میں آپ کی بیٹی کا قاصد ہوں۔ آپ جب مکہ معظمہ سے کوفہ کے لیے روانہ ہوئے تھے تو میں وہاں پر موجود تھا۔ حج کرنے کے بعد میں مدینہ منورہ میں زیارت رسول کے لیے حاضر ہوا تو وہاں میں نے ایک پردہ نشین بچی کو دیکھا جو روضہ رسول کے ساتھ ہی روضہ بطول کے باہر بلند آواز سے رو رہی تھی۔ لوگ جا کر اس کے رونے کی وجہ پوچھتے اور پھر اس کا سوال پوچھ کر واپس آ جاتے۔ ایک دن میرے دل میں خیال آیا کہ اس بچی سے پوچھوں کہ اس کی کیا ضرورت ہے، شاید میں ہی اس کے کسی کام آ سکوں۔
اور پھر جب میں نے پوچھا کہ بیٹا کیا بات ہے، آپ اس طرح روتی کیوں ہیں اور آپ کون ہیں، تو معصومہ نے میری بات سنی اور زیادہ رونے لگی اور فرمایا یا عمّ، میں صغرا بنت حسین ہوں۔ اللہ اکبر، یعنی کہ میں امام حسین کی بیٹی ہوں۔ اللہ اللہ، میرے ابا جان مکہ معظمہ سے کوفہ تشریف لے گئے ہیں، یہ مجھے چچا عبداللہ بن جعفر نے بتایا ہے۔ اللہ اکبر، کیسا منظر ہوگا۔ کوفہ گئے ہوئے بھی انہیں کئی روز ہو چکے ہیں، ان کا خیریت نامہ نہیں آیا۔ میں بیمار تھی، اس لیے وہ مجھے چھوڑ کر مکہ معظمہ میں چلے گئے تھے اور وہیں سے کوفہ چلے گئے ہیں۔ مجھے ان سے بچھڑے ہوئے 6 ماہ کا عرصہ ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر، چچا جان میرا دل ڈوب ڈوب جاتا ہے۔ میرے ابا جان نے فرمایا تھا کہ ہم تمہیں جلد ہی اپنے پاس بلوا لیں گے۔ میرے بھائی جان علی اکبر نے میرے ساتھ بڑا پکا وعدہ کیا تھا کہ میری پیاری بہن تمہیں خود آ کر لے جاؤں گا میں، مگر نہ ابا جان نے کسی کو لینے بھیجا ہے اور نہ ہی بھائی جان علی اکبر ابھی تک آئے ہیں۔ اللہ اکبر، جو قاصد مدینہ جو مدینے سے قاصد جاتا ہے اس سے کہتی ہیں حضرت صغرا، چچا میں بے حد اداس ہو گئی ہوں، مجھے ننھے علی اصغر کی یاد بہت ستاتی ہے۔ میں نے اس کے لیے کئی جوڑے کپڑے سی کر رکھے ہوئے ہیں، اس کے خالی جھولے کو جھلاتی رہتی ہوں کیونکہ علی اصغر ابا جان کے ساتھ چلے گئے ہیں۔ یا عم، اگر آپ نے کوفہ کی طرف جانا ہو یا اگر آپ کوفہ کی طرف جاتے ہوں تو میرا خط میرے ابا جان کے نام لے جائیں، بس میرا صرف یہ کام ہے۔ اس کام کے عوض میں آپ کو کئی چیزیں پیش کروں گی۔ اور پھر وہ بچی حجرے کے اندر چلی گئی اور میرے روکتے روکتے ایک ایک کر کے کئی چیزیں اٹھا لائی، جن میں کچھ برتن اور ایک جانماز تھا، 1-2 کپڑے کی چادریں تھیں اور ایک پوٹلی میں چند چھوٹی چھوٹی چیزیں اور سکے وغیرہ بندھے ہوئے تھے۔ اب آگے کیا ہوتا ہے سنیں۔ میں نے بچی کو دلاسا دیتے ہوئے کہا، وہ انسان کہتا ہے، وہ شخص کہتا ہے جو حضرت صغرا کے قریب ہے، جس کو صغرا اپنا حال بیان کرتی ہیں اور خط دیتی ہیں، سنیں۔ وہ انسان کہتا ہے، میں نے بچی کو دلاسا دیتے ہوئے تسلی دے کر کے کہا، لاؤ بیٹی اپنا خط مجھے دے دو، میں اسی طرف کا رہنے والا ہوں، میں تمہارا خط ضرور پہنچا دوں گا اور یہ اپنی چیزیں اٹھا لو، میں اہل بیت رسول کا خادم ہوں اور یہی کیا کم سعادت ہے کہ ابن رسول کی بیٹی کا قاصد بن جاؤ۔ مگر بچی بضد تھی کہ یہ سامان تم ضرور لے لو، تم یہ سامان تھوڑا سمجھ کر نہیں لے رہے، یہ سامان دیکھنے میں ضرور تھوڑا لگتا ہے لیکن بہت قیمتی سامان ہے بابا، اس میں میری دادی فاطمہ الزہرا کے ہاتھوں کی کئی چیزیں ہیں۔ اللہ اکبر، یہ تھوڑا سا سامان قبول کر لو۔ میرے بابا کو جب تم میرا خط دو گے تو وہ اور بھی بہت مال و دولت دیں گے۔ میرے ابا جان بڑے سخی ہیں، وہ تو سائلوں کو ویسے ہی بہت کچھ دے دیتے ہیں، تو تم تو ان کی بیٹی کے قاصد بن کر جاؤ گے، پھر تمہاری تو بہت ہی قدر کریں گے۔ اس کے علاوہ ہم سب تمہارے حق میں دعا بھی کریں گے اور اپنے نانا جان سے جنت بھی لے کر دیں گے۔ اللہ اکبر، کون کہہ رہا ہے اس قاصد سے کون کہہ رہا ہے؟ حضرت صغرا کہہ رہی ہیں کہ ہم اپنے نانا جان سے جنت بھی تمہیں لے کر کے دے دیں گے۔ اس مظلومہ نے درد و فراق کی اور بھی بہت سی باتیں کی تھیں جن کے بیان کرنے کی مجھ میں طاقت نہیں ہے، کیسے بیان کروں؟ میں نے منت سماجر کر کے وہ سامان واپس کر دیا تھا اور یہ خط لے کر آپ تک پہنچا ہوں، یعنی قاصد مدینہ سرکار امام حسین کی بارگاہ میں پہنچا ہے۔ میں نے دور سے اس طرح فوجوں کو دیکھ لیا تھا، اس لیے راستہ بدل کر ادھر آیا تھا کہ دیکھتا جاؤں کہ یہ لشکر کدھر جا رہا ہے، مگر یہاں آ کر دیکھا تو آپ کو اس حال میں پایا۔ اللہ اکبر، اب امام علی مقام نے ٹھنڈی سانس بھر کر فرمایا کہ بیٹی کہ لاؤ میری بیٹی کا خط مجھے دے دو، میری بیٹی نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ میرے ابا جان تمہیں بہت کچھ دیں گے، اب تم ہمیں ملے ہی ایسے عالم میں ہو کہ ہم تمہیں دنیاوی مال سے کچھ بھی نہیں دے سکتے، جو تمہارا حق بنتا ہے البتہ ہم اپنی بیٹی کا دوسرا وعدہ ضرور پورا کریں گے کہ تمہیں اپنے ساتھ لے کر جنت میں جائیں گے۔ پھر بھی ٹھہرو، ہمیں اہل بیت کے خیموں سے جو کچھ بھی میسر آ سکا تمہیں لا کر دیتے ہیں۔ یعنی حضرت امام حسین کہتے ہیں، حضرت امام حسین ارشاد فرماتے ہیں، میرے
آقا امام حسین کہتے ہیں اس قاصد مدینہ، اس قاصد سے جو خط حضرت صغرا کا لے کر کے آیا ہے کہ اب ملے بھی ہو تو ایسے وقت میں کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں خیموں میں جا کر کے پتہ کرتا ہوں، اگر کچھ سامان ہوگا تو انشاءاللہ تعالیٰ میں تمہیں لا کر کے دیتا ہوں۔ قاصد نے جب یہ سنا تو چیخیں نکل گئیں، اے اللہ اکبر! قاصد نے جب سنا تو چیخیں نکل گئیں، عرض کیا یا امام، میرے لیے وعدہ آخرت ہی بہت بڑی دولت ہے، خدا کے لیے اپنی یہ امانت بھی لیتے جائیے۔ پھر وہ کجاوے سے ایک چھوٹی سی پوٹلی نکال لایا۔ آپ نے فرمایا یہ کیا ہے؟ عرض کی اس میں علی اصغر کے کپڑے ہیں۔ اللہ اکبر! جبکہ علی اصغر کی شہادت ہو چکی ہے، امام مظلوم نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے پوٹلی سنبھالی اور دل ہی دل میں کہا، صغرا بیٹی، اب تیرے اصغر کو کیسے تیرا تحفہ پیش کیا جائے؟ اصغر کی ننھی سی قبر قریب ہی تھی۔ آپ نے وہ پوٹلی اس پر رکھ کر فرمایا، اصغر بہن کا تحفہ قبول کر لو۔ اور پھر وہ کپڑے اور خط لے کر خیموں میں تشریف لے جاتے ہیں حضرت امام حسین۔ اللہ اکبر! خط کیا تھا؟ تلوار تھی جو بیک وقت سب کے دلوں پر پھر رہی تھی۔ شکوے ہی شکوے، شکایتیں ہی شکایتیں، درد ہی درد، فراق ہی فراق، ابا جان سے شکوے، پھوپھی سے شکوے، امی سے شکوے، حضرت صغرا کے علی اکبر سے شکایتیں، سجاد سے شکوے، اصغر کی یادیں، سکینہ کے سلام، ایک ایک لفظ دلوں کو چیرتا جا رہا تھا۔ ایک ایک جملے پر چیخیں بلند ہو رہی تھیں۔ پیکرے تسلیم و رضا امام مظلوم کی آنکھوں میں بھی اشکوں کا سیلاب آ گیا تھا۔ درد و فراق کے آنسو بہے جا رہے تھے، دکھے ہوئے دل کے آنسو، گرم گرم اور آتشیں آنسو، بیٹی کے غم سے غم آلود آنسو نکل رہے تھے۔ اللہ اکبر! جب حضرت صغرا کا خط امام حسین کے قریب پہنچا، میں کیا کہوں دوستو، کیسے بیان کروں، سارا حال آپ نے بس سن ہی لیا۔ اسی لیے ایک شاعر کہتا ہے، صبر و استقلال میں تھے جیسے پائندہ حسین، ایسا کوئی ہو نہیں سکتا ہے آئندہ حسین، اور سارے عالم میں بھٹکتی پھرتی ہے روح یزید، سر کٹا کر ہو گئے جنت کے باشندہ حسین۔ اللہ اکبر! اللہ اکبر! کیسا وہ منظر ہوگا، وہ کیسا وقت ہوگا جب حضرت امام حسین میدان کارزار میں ہر طریقے کی پریشانی کو برداشت کر کے اور اپنے نانا کے دین کو بچانے کی خاطر میدان کربلا کی سرزمین پر اپنے آپ کو اور اپنے خاندان کو شہید کر دیا۔ اسی لیے ایک شاعر کہتا ہے، کربلا کا سبق ہے بھلانا نہیں، سر کٹانا مگر سر جھکانا نہیں۔ آج بھی آل احمد کے کٹ جائیں گے سنیوں کو، آج بھی آل احمد کے کٹ جائیں گے سنیوں کو کبھی آزمانا نہیں۔ مسکرا کر کے اصغر نے سمجھا دیا، موت سے سیدوں کو ڈرانا نہیں۔ مشکلیں بھاگ اٹھیں یہ کہتے ہوئے، ٹھہرو ٹھہرو علی کو بلانا نہیں۔ شیر کے ساتھ بکری چلی شان سے، دور ہے یہ عمر کا بھلانا نہیں۔ اللہ اکبر! کیسا وہ وقت ہوگا، کیسا وہ اس وقت منظر تھا دوستو، میں کیا بتاؤں۔ اور ایک شاعر لکھتا ہے، لبے حسین کو جس دم نہ چھو سکا پانی، تڑپ کے اپنی ہی قسمت پہ رو پڑا پانی۔ کبھی نہ کہنا کہ تیرے حسین پانی کو کبھی نہ کہنا کہ تیرے حسین پانی کو، میرے حسین کے لب کو ترس گیا پانی۔ کبھی نہ کہنا کہ ترسے حسین پانی کو، میرے حسین کے لب کو ترس گیا پانی۔ حسین آپ کی الفت میں جو رہا پیاسا، اسے پلائیں گے کوثر کا مصطفیٰ پانی۔ مجھے یقین ہے محشر میں رنگ لائے گا غم حسین میں آنکھوں سے جو بہا پانی۔ یہی کہا تھا اشارے سے ننھے اصغر نے، نہیں میں چاہتا نہر فرات کا پانی۔ حسین آپ کے چہرے کا نور جب چمکا تو ایک پل میں عدو کا اتر گیا پانی۔ میرے حسین کو مردہ کہے جو اے ماہر، تم اس پہ ڈال دو بس کھولتا ہوا پانی۔ اللہ اکبر! اللہ اکبر! کیسا منظر، کیسا عجیب و غریب نظارہ ہوگا۔ عاشورے کا دن ہے، اور عاشورے کے دن یعنی محرم کی 10 تاریخ کا یہ واقعہ قاصد مدینہ امام حسین کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے۔ امام حسین اپنی بیٹی صغرا کا خط پڑھ کے
بیزار ہو جاتے ہیں، رونے لگتے ہیں، سسکیاں بن جاتی ہیں۔ اپنے خاندان کی بہوؤں بیٹیوں کو جب یہ خط صغرا کا دکھاتے ہیں وہ بھی چیخیں مار مار کے رونے لگتی ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب یہاں پر صغرا کا خط امام حسین کو مل جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر حضرت عباس علمدار کی یہاں پر جو ہے آپ رن میں جانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ دوستو، حضرت عباس کی شہادت کا واقعہ انشاءاللہ تعالی آج دوپہر 12:30 بجے میرے چینل سجاد نظامی ورلڈ آپ ضرور سنیں انشاءاللہ تعالی۔ حضرت عباس کی شہادت کے بعد حضرت امام حسین شہید اعظم ہے نا، شہید اعظم شہداء، جس نے کربلا کے میدان کارزار میں سب کچھ لٹا دیا تھا، سیدنا امام حسین کی شہادت کا واقعہ، وہ بھی انشاءاللہ تعالی شام کو 8 بجے میرے اسی چینل پر آپ لاسٹ سنیں گے۔ اس کے بعد یزید کیسے مرا، یزید کی موت کیسے ہوئی، وہ بھی میرے اسی چینل پر سنیں گے۔ بس دیکھتے رہیے، سنتے رہیے انشاءاللہ تعالی۔ زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں احباب میں شیئر کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔